جن خواتین سے نکاح کرنا حرام ہے، 5ویں پارے کی آیت کا جو پہلا جز ہے اسی پر مشتمل ہے۔ والمحصنات من النساء، اور ان عورتوں سے بھی نکاح کرنا حرام ہے جو پہلے ہی سے کسی دوسرے مرد کے زیر نکاح۔ بات کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ جو خاتون کسی اور کے نکاح میں ہیں، ازدواجی زندگی گزار رہی ہے، تو کسی کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ اس شادی شدہ خاتون کے لیے نکاح کا پیغام بھیجے، یہ حرام۔ بلکہ اس کو مزید میں ایسے بھی واضح کرتا چلوں آپ کے سامنے، نکاح کے بعد رشتہ بھیجنا تو بہت دور کی بات ہے، نکاح سے پہلے ہی آپ کو معلوم ہوا کہ عبداللہ نے عائشہ یا فاطمہ کے لیے رشتہ بھیجا ہے، ابھی نکاح نہیں ہوا، صرف رشتہ بھیجا ہے، آپ کو معلوم ہوا عبداللہ نے بھیجا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو منع کر دیا کہ اپنے بھائی کے رشتے پہ رشتہ نہیں بھیجنا، جبکہ ابھی بات طے نہیں ہوئی ہے، عقد بھی نہیں ہوا ہے۔ تو آپ جب کسی لڑکی سے رشتے کا معاملہ چل رہا ہے، جانتے بوجھتے ہوئے وہاں پہ آپ اپنی طرف سے رشتہ نہیں بھیج سکتے۔ تو جب ظاہر سی بات ہے نکاح سے پہلے ہی وہ ناجائز ہے، تو نکاح کے بعد یہ کیوں کر درست ہو سکتا ہے۔ پھر کچھ احکامات ہیں خواتین کے سلسلے میں۔ آگے اللہ رب العالمین نے ذکر فرمایا، الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، مرد یہ قوام ہیں، حاکم ہیں عورتوں پر۔ اللہ رب العالمین نے مرد کو حاکم بنایا ہے عورت کے اوپر، بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم۔ اس کی دو وجوہات ہے کہ مرد اور عورت کے مقابلے میں سپریم کون ہے؟ مرد ہے۔ اس کی دو وجوہات اللہ رب العالمین نے کہا، سب سے پہلی وجہ تو یہ ہے بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، یہ اللہ رب العالمین ہی کی تقسیم ہے۔ اللہ جس کے لیے چاہتا ہے کسی کا درجہ اونچا رکھتا ہے اور کسی کا نیچے رکھتا ہے۔ جیسا کہ ہم نے اس سے پہلے بھی ذکر کیا، رسولوں میں تمام رسول ایک جیسے نہیں ہیں، نبیوں میں بھی مقام اور مرتبہ، بعض رسولوں کا مقام اونچا ہے تو بعض کا ان سے کم ہے۔ تو سب سے پہلے یہ اللہ کی تقسیم ہے، اللہ جسے چاہتا ہے سپریم بناتا ہے یا پھر اس کو فضیلت عطا کرتا ہے۔ اور عورتوں کے اوپر مرد کو حاکم بنانے کی دوسری اہم وجہ یہ ہے، وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، اس لیے کہ مرد اپنی محنت سے کمایا ہوا مال اپنے گھر کی خواتین پہ خرچ کرتے ہیں۔ یہ دوسری وجہ ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مرد کو عورتوں پر حاکم بنایا ہے۔ یہ بات آپ سمجھ لیں کہ ایک شوہر غریب ہے اور اس کی بیوی وراثت کے طور پر یا تجارت کے طور پر شوہر سے زیادہ مالدار ہے، تب بھی شریعت یہ نہیں کہتی کہ بیوی شوہر پہ خرچ کرے۔ بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ خاتون کتنی ہی مالدار کیوں نہ ہو، اللہ نے اس کو مکلف نہیں کیا ہے کہ وہ شوہر پر خرچ کرے، لیکن آدمی چاہے کتنا ہی غریب کیوں نہ ہو، یہ اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی اہلیہ پر خرچ کرے۔ تو یہ ایک مقام ہے جو اللہ رب العالمین نے دیا ہے کہ مرد عورتوں پر حاکم ہے۔ لیکن اس زمانے کی جو حقیقت ہے، شیخ البانی رحمہ اللہ کے مشہور شاگرد ہیں جن کا نام ہے مشہور حسن، شیخ نے اپنے ایک درس میں کہا، نہ عرب نہ عجم، ساری دنیا کی یہ حقیقت ہے کہ آج مرد عورتوں پر حاکم نہیں ہیں بلکہ عورتیں مردوں پر حاکم ہیں۔ تو یہ تلخ حقیقت ہے جس کو
ماننا چاہیے آپ کو، اور ہماری خواتین کو بھی یہ بات سمجھنی چاہیے کہ مرد ہی حاکم ہیں، اللہ نے اس کو وہ مقام دیا ہے، لہذا گھر کے امور ہوں یا باہر کے امور ہوں، شوہر کی اطاعت و فرما برداری کریں۔ وہ احادیث خواتین کو بتائی نہیں جاتی ہے جن احادیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شوہر کے مقام اور مرتبے کو ذکر کیا ہے۔ ایک صحابی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ کر دیا تھا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی سے کہا کہ دیکھو، اس دنیا میں اگر سجدہ کسی کے لیے جائز ہوتا تو اللہ تعالیٰ بیوی کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے، کیونکہ مرد جس خون پسینے کی کمائی سے، جس جانفشانی سے، جس محنت سے، نہ دھوپ نہ چھاؤں، سوکھتے بھیگتے، جس طریقے سے وہ اپنی گھر والی کا خیال کرتا ہے، اس کا اندازہ خاتون کو ہونا چاہیے۔ تو کہا کہ اگر سجدہ جائز ہوتا تو مرد کے احسانات کی وجہ سے اللہ عورت کو حکم دیتا کہ اپنی شوہر کو وہ سجدہ کرے، لیکن یہ مشروع نہیں۔ اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ شوہر کا مقام کیا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خاتون کو جنتی قرار دیا ہے کہ جس کا انتقال ہو اس حالت میں کہ اس کا شوہر اس سے راضی تھا۔ یہ بہت اہمیت والی بات ہے اور اس پہ توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ خاتون کے لیے جنت کو پانا بڑا آسان ہے، وہ اس طریقے سے کہ وہ روزے رکھ لے، نمازوں کی پابندی کر لے، شوہر کی اطاعت و فرما برداری کر لے، اور شوہر کی غیر موجودگی میں وہ اپنی عزت کی حفاظت کرے، شوہر کے مال کی حفاظت کرے، اور بچوں کی تعلیم و تربیت کرے۔ بس یہی تو امور خانہ داری ہے جس کو انجام دے کر کے ایک خاتون بآسانی سے جنت کو پا سکتی ہے، جبکہ ایک مرد کے لیے بڑے امتحانات ہیں جس سے اس کو گزرنا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ذکر فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، اے ایمان والو نماز کے قریب نہ جاؤ جب تم نشے کی حالت میں ہو، حتی تعلموا، یہاں تک کہ تمہیں علم ہو جائے، ما تقولون، کہ تمہاری زبان سے کیا نکل رہا ہے۔ نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہ جاؤ۔ یہ آیت کریمہ اس وقت نازل ہوئی جب یہ شراب کی حرمت مکمل طور پر نہیں ہوئی تھی۔ شراب جو حرام ہوئی وہ 3 مرحلوں کے ساتھ حرام ہوئی۔ پہلے اللہ رب العالمین نے شراب کے سلسلے میں یہ آیت نازل کی، یسألونک عن الخمر والمیسر، یہ آپ سے شراب اور جوے کے بارے میں اے نبی سوال کرتے ہیں۔ قل فیہما اثم کبیر ومنافع للناس، یہ پہلا اسٹیج تھا جس میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ شراب کے نقصانات اس کے فائدوں سے کہیں زیادہ خطرناک۔ تو اس میں جو صاحب سمجھ لوگ تھے تو انہوں نے پہلے ہی شراب کو چھوڑ دیا، لیکن مکمل طور پر تو حرام نہیں ہوئی تھی۔ اس وجہ سے یہ دوسرا مرحلہ ہے کہ بعض جو اہل ایمان تھے وہ حالت نشے میں نماز پڑھ رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر اس آیت کریمہ کو نازل کیا۔ اب یہاں پر دیکھیں، ایک کیفیت کا تعین کیا۔ پہلے تو کہا کہ شراب کے نقصانات زیادہ ہیں، پھر اس کے بعد کہا کہ اس خصوصی حالت میں شراب پینا حرام ہے، یعنی کہ عبادت کی حالت۔ پھر اس کے بعد تیسری آیت کریمہ نازل ہوئی جس میں اللہ تعالیٰ نے کہا رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون، یہ شراب اور جوا یہ گندے اور شیطانی عمل ہے، لہذا اس سے تم دور رہو، تم اس کو ترک کر کے چھوڑ کر کے تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو یہ تیسرا مرحلہ تھا شراب کی حرمت کا۔ یہ جو آیت ہے کہ نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہ جاؤ، یہ دوسرا مرحلہ ہے۔ بعض صحابہ آ گئے تھے، اب ظاہر سی بات ہے نشے کی حالت میں عقل پہ پردہ پڑ جاتا ہے، اور آدمی کی زبان سے کیا نکلتا ہے اسے خود اس کا احساس اور شعور نہیں، لہذا اللہ کی عبادت کے لیے آئے ہو
تو کیا پڑھ رہے ہو، خشوع خضوع تو معلوم ہونا چاہیے، امام کیا پڑھ رہا ہے، آپ کیا پڑھ رہے ہیں، ویسی اس عبادت کا کیا فائدہ۔ یہاں پر عرب کے مشہور موجودہ عالم دین شیخ صالح فوزان حفظہ اللہ نے بڑا اہم نقطہ ذکر کیا۔ صرف آپ یہاں پر نشے کو ہی اصل نہ سمجھیں، بلکہ اس کے مقام پر جو چیزیں ہیں ویسی چیزوں کے ذریعے سے بھی آپ نماز نہ پڑھیں۔ کیا مطلب ہے؟ بہت زیادہ سستی آ رہی ہے، آدمی جمائیاں لے رہا ہے، بالکل یوں سمجھے کہ ہوش و حواس میں نہیں ہے وہ، اور اس کو لے جا کر کے نماز میں ٹھہرا کر دیا، اس کو معلوم ہی نہیں ہے کیا پڑھ رہا ہے، وہ سورہ فاتحہ پڑھ رہا ہے، زبان سے کیا نکل رہا ہے اس کو نہیں معلوم۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا حتی تعلموا ما تقولون، معلوم تو ہونا چاہیے تیری زبان سے کیا نکل رہا ہے۔ تو ہاں، بہت زیادہ سستی کی حالت میں بھی آدمی کو نماز سے دور رہنا چاہیے، یہاں تک کہ وہ چاق و چوبند ہو جائے، اس کو معلوم ہو کہ وہ کیا کہہ رہا ہے، کیا پڑھ رہا ہے۔ یہ ایک اہم نقطہ شیخ نے ذکر کیا ہے۔ پھر اس کے بعد آگے اللہ رب العالمین نے ذکر فرمایا وَلَا جُنُبًا، اور اسی طریقے سے حالت جنابت میں ہو تب بھی تم نماز کے قریب نہ جاؤ، یعنی کہ تم نے اپنی گھر والیوں سے اپنی فطری ضرورتوں کو پورا کیا ہے، اب تم ناپاکی کی حالت میں ہو تو ایسی ناپاکی کی حالت میں بھی تم نماز ادا نہیں کر سکتے۔ ہاں البتہ ناپاکی مرد کی ہو یا عورت کی ہو تو یہاں پر اس بات کی گنجائش رکھی گئی ہے، خاص طور سے خواتین کے لیے جو مسجد میں کسی پروگرام میں شریک ہونے کے لیے آتی ہیں اور وہ حالت حیض میں ہیں، پیریڈز کے دن چل رہے ہیں، ماہواری کے دن ہیں، تو وہ اگر کچھ اس طرح کا اہم خصوصی پروگرام ہے تو طلب علم کے لیے حالت حیض میں بھی وہ مسجد میں آ سکتی ہے۔ زیادہ بہتر یہی ہے کہ کچھ ضرورت ہو تو کر کے گزر جائے، حرام نہیں ہے۔ اگر کچھ دیر کے لیے ٹھہرنا ہو، بیٹھنا ہو مسجد کے اندر تو حرام نہیں ہے۔ اس سلسلے میں ایک حدیث ہے، بہت مشہور و معروف روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اماں عائشہ رضی اللہ عنہا سے کہا کہ اللہ کے رسول کا جو حجرہ تھا اماں عائشہ کے ساتھ جس میں آپ زندگی گزارتے تھے وہ مسجد نبوی سے متصل تھا، دروازہ مسجد نبوی میں کھلتا تھا، تو اماں عائشہ سے کہا کہ مسجد سے وہ چادر لے کر کے آؤ، تو اماں عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ اللہ کے رسول میں حائضہ ہوں، ماہواری میں ہوں میں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الحیضۃ لیست فی یدک، حیض تیرے ہاتھ میں تو نہیں۔ چنانچہ وہ مسجد میں گئی اور وہاں سے چادر اٹھا کر کے لے کر آئی۔ تو اس سے بعد اہل علم نے کہا کہ کچھ ضرورت کے لیے اگر خاتون حیض کی حالت میں بھی، ناپاکی کی حالت میں بھی اگر آ جاتی ہے تو اس کے اوپر کوئی وبال اور وعید نہیں ہے۔ اور بعض لوگوں نے یہ پوچھا کہ اگر رمضان کی رات میں کسی نے فطری ضرورت کو پورا کیا ہے اپنی گھر والی سے تو کیا وہ حالت جنابت میں سحر کر سکتا ہے؟ تو یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ثابت ہے۔ اماں عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ اللہ کے رسول رمضان کی رات میں اپنی گھر والی سے مباشرت کرتے اور اسی حالت میں اللہ کے رسول سحری کھا لیتے، پھر اس کے بعد اللہ کے رسول غسل فرماتے اور نماز ادا کرتے۔ تو اس سے یہ مسئلہ بھی ثابت ہوا ہے کہ اگر کوئی کھانا چاہتا ہے تو اس کے لیے گنجائش ہے۔ اللہ رب العالمین نے آگے ذکر فرمایا الم تر الی الذین یزکون انفسهم بل اللہ یزکی من یشاء ولا یظلمون فتیلا، کیا آپ اے نبی ان کی طرف نہیں دیکھتے جو اپنے نفس کا تزکیہ بیان کرتے ہیں، بلکہ اللہ ہے جو حق رکھتا ہے کہ جس کا چاہے وہ تزکیہ کرے اور وہ ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کیے جائیں گے۔ اس آیت کریمہ کا مطلب یہ ہے کہ بعض لوگ تزکیہ بیان کر رہے تھے اپنے آپ کا۔ تزکیہ کا مطلب کیا ہے؟ میں کلین ہوں، میں کسی غلطی پر نہیں ہوں، میں نیکوکار ہوں، میں جنتی ہوں، میں متقی ہوں، میں سب سے اعلیٰ ہوں، میں سب سے بہتر ہوں، میں سب سے زیادہ نمازیں پڑھنے والا ہوں، میں تہجد کا پابند ہوں، جنت میں میں ہی جاؤں گا۔ یہ سب باتیں کیا ہے؟ یہ تزکیہ ہے، اپنے آپ کو سب سے
اونچا بنا کر کے پیش کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا فلا تزکوا انفسکم، اپنے نفس کا تزکیہ کرنے کی ضرورت نہیں۔ بعض لوگ جو ہے صبح میں ملتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بہت نیند آ رہی ہے، اور جب آگے والا پوچھتا ہے بھئی وجہ کیا ہے، نہیں اصل میں بات یہ تھی کہ رات میں 2 بجے سے جو میں نے مسلسل تہجد پڑھی تو 4 بجے تک پڑھتا ہی رہا، تو آدھی رات تو میری تہجد میں گزر گئی، اس وجہ سے صبح میں نیند آ رہی۔ اور بعض لوگ ہیں تھوڑا سا ان کے سامنے جو ہے سعودی کا مسئلہ چھیڑ دو تو پوری حج کی داستان بیان کر دیتے ہیں۔ اب ہم حج میں گئے تھے تو یہ تکلیفیں اٹھائے تھے، مطلب آپ یہ بیان کرنا چاہ رہے ہیں کہ میں حاجی ہوں، میں نمازی ہوں، میں یہ ہوں۔ فلا تزکوا انفسکم، نیکیاں بگارنے کی ضرورت نہیں ہے۔ واللہ اعلم بمن اتقى، اللہ جانتا ہے کون متقی ہے۔ تو یہ جو عادت ہے یہ یہودیوں کی عادت، یہ نصرانیوں کی عادت، تھوڑا سا موقع مل گیا تو اپنی شرافت وہ جو ہے جھاڑنے لگتے تھے۔ جیسے انہوں نے کہا وقالوا لن يدخل الجنہ الا من كان هودا او نصارى، یہودیوں نے کہا اور نصرانیوں نے کہا لن يدخل الجنہ، جنت میں کوئی جائے گا ہی نہیں، جائیں گے تو یہودی، جائیں گے تو نصرانی۔ تو اس طریقے سے جو ہے وہ دعوے کرتے تھے۔ تو اللہ نے کہا تزکیہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ بہتر جانتا ہے۔ اور اس کے برعکس بھی بولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ تو خیر نیکی کا معاملہ ہوا۔ بعض لوگ میں سیاہ کار ہوں، میں خطا کار ہوں، میں گنہگار ہوں، میں تم سے بدتر ہوں، میں تم سے ذلیل ہوں، میں تم سے زیادہ خبیث ہوں، یہ سب بھی بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو۔ اللہ رب العالمین کے سامنے عاجزی کریں۔ اللہ کے سامنے اگر آپ سیاہ کار ہیں، خطا کار ہیں، بندوں کے سامنے کیوں پیش کر رہے ہیں؟ بندہ کیا کرے گا سن کر کے؟ اللہ کے سامنے روئیے، ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، عاجزی کے سامنے راتوں میں اکیلے تنہا اٹھ کر کے اللہ سے مانگو۔ یہ بندوں کے سامنے یہ بھی تزکیے کا ایک نیا طریقہ لوگوں میں رائج ہو چکا ہے، میں تو گنہگار ہوں، آپ بڑے متقی ہیں، یہ سب بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ نے اسے منع کیا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ساری انسانیت کو ایک منہج اور ایک طریقہ اپنانے کی تعلیم دی ہے، اور تمام اختلافات امت کے ختم ہو جائیں گے، سارا انتشار ختم ہو جائے گا اگر امت اس ایک منہج سلیم پر عمل کر لے۔ وہ منہج کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کر لو، رسول کی اطاعت کر لو۔ یہ منہج سلیم ہے کہ فلاں امام کی تقلید کریں نہ کریں، کریں گے نہیں کریں گے، بڑے مسائل ہیں، اختلافات ہیں، لیکن آپ کو جنت چاہیے، نجات چاہیے، کامیابی چاہیے، تو آپ صرف اور صرف ایک امام کی اتباع کریں، اور وہ ہے وَأَطِيعُوا الرَّسُولِ، یعنی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں۔ ایک منہج پر آپ عمل کر لیں، آپ کامیاب ہو جائیں گے۔ یہ مسئلہ کی اختلافات میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو۔ اللہ تعالیٰ نے اسی کی طرف تعلیم دی۔ پھر آگے ذکر فرمایا کہ اگر تمہارے درمیان میں اختلاف ہو جائے فردوہ الی اللہ والرسول، اللہ اور اس کے رسول کا کیا حکم ہے دیکھو اس مسئلے۔ کوئی بھی مسئلہ ہے، دینی مسئلہ جو آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، تو آپ قرآن و سنت کی طرف رجوع کریں، قرآن و سنت آپ کے اس مسئلے کو حل کر دیں گے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں منہج دیا ہے جس کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا افلا یتدبرون القرآن، لوگ قرآن پہ کیوں غور نہیں کرتے؟ ولو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا، اگر یہ قرآن اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کی طرف سے نازل ہوتا تو اس قرآن میں بہت بڑا اختلاف وہ پاتے، لیکن یہ قرآن تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، لہذا اس کی وجہ سے اس قرآن میں کسی طرح کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ قرآن یہ دیکھیں کلام اللہ ہے، قرآن اللہ رب العالمین کا کلام ہے، اور جو اللہ کا کلام ہوتا ہے وہ معصوم عن الخطا ہوتا ہے، یعنی کہ اس میں کوئی غلطی نہیں ہوتی ہے اللہ کے کلام میں۔ بندوں کے کلام میں غلطی ہو سکتی ہے، آپ دونوں کا مشورہ لیجئے، دونوں کے مشورے میں 4 خامیاں آپ یوں تلاش کر لیں گے، کسی اور کا مشورہ لیجئے، اس میں اور 2 غلطیاں آپ نکال سکتے ہیں۔
تو اللہ تعالیٰ نے اسی بات کو ذکر کیا کہ یہ لوگ قرآن پہ کیوں غور نہیں کر رہے ہیں. قرآن میں غلطی نہیں ہے، یہ قرآن میں کسی طرح کی خطا کی گنجائش ہی نہیں ہے، کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہے، بندے کا کلام تھوڑی ہے. اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کا کلام ہوتا اختلافاً کثیرا، بہت زیادہ اختلاف ہوتا. دو ساتھی بیٹھے ہوئے ہیں، دونوں کی رائے نہیں ہوتی، اس کی عقل الگ ہے، اس کی سمجھ الگ ہے، اس کی رائے الگ ہے، اس کی رائے الگ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ قرآن کریم پر غور کرو، قرآن کریم پر فکر کرو. لیکن یہ امت کا بہت بڑا المیہ بن چکا ہے کہ لوگ فلاں کتابوں کی طرف رجوع کرتے ہیں. جیسے مثال کے طور پہ فلاں امام کے ملفوظات، فلاں امام کی فقہ، اور جیسے فضائل اعمال ہے اور فلاں کی تحریریں ہیں، یہ سب چیزوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. قرآن لے کر کے بیٹھ کر کے اور اس کا درس سننے کی انہیں توفیق نصیب نہیں ہوتی، جبکہ قرآن کا ترجمہ ہر زبان کے اندر موجود ہے. تیلگو زبان میں بھی مل جائے گا آپ کو، اردو زبان میں مل جائے گا. آپ کون سی زبان ہے کہ جس میں آپ قرآن سمجھنا چاہتے ہیں اور اس کا ترجمہ وہاں پر موجود نہ؟ تو اپنے مساجد کے اندر، اپنے مدارس کے اندر قرآن کی تعلیم دے. بندوں کا جو کلام ہوتا ہے اس میں غلطی کا صدور ہو سکتا ہے، لیکن اللہ کے کلام میں غلطی کی کوئی گنجائش نہیں ہے. اللہ رب العالمین نے اس کی طرف ابھارا. آگے بڑھتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا ضربتم فی سبیل اللہ، جب تم سفر کرو اللہ کی راہ میں، فتبینوا، تو تھوڑا صبر کرو، جلد بازی نہ کرو. ولا تقولوا لمن القى الیکم السلام لست مؤمنا، جس نے تم کو سلام پیش کیا اس کو یہ نہ کہو کہ تم مومن نہیں ہے. تبتغون عرض الحیات الدنیا، تم دنیاوی زندگی کا مال و متاع چاہتے ہو. فعند اللہ مغانم کثیرہ، اللہ تعالیٰ کے پاس جنت میں بہت زیادہ مال و متاع ہے، بہت نعمتیں ہیں اللہ کے پاس. کذالک کنتم من قبل، تم بھی تو پہلے ایسے ہی تھے. فمن اللہ علیکم، پھر اللہ نے تم پر احسان کیا. فتبینوا، ٹھہرو، صبر کرو. ان اللہ کان بما تعملون خبیرا، یقیناً جو تمہارا عمل ہے اللہ اس سے باخبر ہے. یہ آیت کریمہ کا ترجمہ ہوا. اس آیت کریمہ کا پس منظر کیا ہے، کیا حاصل ہے اس آیت کریمہ کا، اس کو سمجھتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی ایک جماعت ایک جنگی محاذ اور مہم پر روانہ کی. جہاد کے لیے ایک لشکر روانہ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے. صحابہ کی ایک بڑی جماعت تھی اس لشکر کے اندر. جیسے صحابہ مشرکین کے علاقے میں داخل ہوئے، جیسے ان کے ایریے میں پہنچے، تو وہاں پر انہوں نے دیکھا کہ اس مقام سے ایک چرواہا جا رہا ہے اپنے ریوڑ کو ہانکتے ہوئے. مختصر سا ریوڑ تھا اس کا، بکریاں، چند بکریاں تھیں اس کے پاس. اور جیسے ہی اس کی نظر صحابہ پر پڑی اس چرواہے کی، تو اس نے کہا السلام علیکم. تو صحابہ نے اس کو جواب دیا لست مؤمنا، تو مومن نہیں ہے، اور اس کو پکڑ کر کے قتل کر دیا، جبکہ وہ مسلمان تھا. اللہ رب العالمین نے فوراً اس آیت کریمہ کو نازل کیا اور کہا کہ جب تم اے ایمان والوں جہاد میں نکلو تو وہ شخص جو تم کو سلام کر رہا ہے اس کو یہ نہ کہو کہ تم مومن نہیں. سلام کون کرتا ہے؟ کافر کرتا ہے سلام. سلام مسلمان کرتا ہے. تو صحابہ نے یہ سمجھا کہ وہ چرواہا کافر ہے اور اپنی جان کا تحفظ کرنے کے لیے جھوٹا سلام پیش کر رہا ہے، لہذا اس کو پکڑ کر کے قتل کر دیا، اس کی جان لے. تو اس آیت کریمہ کے ذریعے سے اللہ رب العالمین نے اہل ایمان کو، ہم تمام مسلمانوں کو اس بات کا پیغام دیا ہے کہ وہ شخص جو اپنے اسلام کو ظاہر کرتا ہے اس کو مسلمان ہی مانو، کیونکہ دل کی کیفیت اللہ جانتا ہے، تم نہیں جانتے. ایک آدمی ہے ظاہری طور پر وہ کلمہ پڑھ رہا ہے، نمازیں پڑھ رہا ہے، مسلمانوں جیسے اس کے معاملات ہیں، زبردستی اس کو تو کافر ہے. آپ کون ہیں؟ آپ نے سینہ چاک کر کے دیکھا ہے؟ آپ جانتے ہیں
انہ علیم بذات الصدور، اللہ تعالیٰ ہے جو دل کی کیفیتوں سے واقف ہے۔ ایک صحابی اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ نے ایک جنگ کے موقع پر جب مقابلہ چل رہا تھا تو اچانک ایک شخص سامنے آ گیا اور اسامہ کی تلوار آگے بڑھ رہی تھی، تو اس نے اس موقع پر کہا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ یہ کلمہ پڑھنے کے باوجود بھی اسامہ رضی اللہ عنہ نے اس کو قتل کر دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک جب یہ بات پہنچی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سخت ناراض ہوئے۔ عین جنگ کے موقع کی یہ حالت اور کیفیت بیان کی جا رہی ہے، بخاری کی حدیث ہے۔ اللہ کے رسول اتنے ناراض ہوئے اور اسامہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ تو نے کیوں قتل کیا؟ اسامہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول میری تلوار کے نیچے آ گیا تھا اور اپنی جان بچانے کے لیے اس نے کلمہ پڑھ لیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہلا شققت قلبہ، کیا تو نے اس کا سینہ چیر کر کے دیکھا تھا کہ وہ اپنی جان بچانے کے لیے کلمہ پڑھ رہا تھا یا اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں کلمہ پڑھ رہا تھا؟ آپ کون ہوتے ہیں کسی کے اسلام پر فیصلہ کرنے والے، کفر پر فیصلہ کرنے والے؟ آدمی جو ظاہر ہے اس کو من و عن قبول کر لو، ایسے نہ کہو کہ تم مومن نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے احساس دلایا۔ بعض لوگ جو دین پر عمل پیرا ہوتے ہیں اور جو آدمی عبادات کے معاملے میں، دین کے معاملے میں کوتا ہوتا ہے، اس کو حقیر سمجھتے ہیں، اس کو ادنا سمجھتے ہیں۔ اللہ نے احساس کروایا کذالک کنتم من قبل، تم بھی تو پہلے کافر ہی تھے نا، تم کون سے توحید پرست تھے، تم کہاں سے اٹھ کر کے آئے ہو، اس کا احساس نہیں ہے تمہیں؟ فمن اللہ علیکم، اللہ نے آج تمہیں توحید پرست بنا دیا ہے، اللہ نے آج تمہیں ہدایت دے دی ہے۔ تم بھی تو ایک زمانے میں وہی ضلالت و گمراہی کے راستے پر تھے۔ فتبینوا، صبر کرو، جلد بازی نہ کرو، ان اللہ کان بما تعملون خبیرا، اللہ تمہارے اعمال سے باخبر ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آگے ذکر فرمایا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ بے شک نماز وقت متعین پر فرض ہے اہل ایمان پر۔ جو بھی اہل ایمان ہیں وہ وقت متعینہ پر فرض نمازوں کو ادا کریں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے واضح ہے فجر کب پڑھنی ہے، ظہر کب پڑھنی ہے، عصر کا وقت کیا ہے، مغرب کا وقت کیا ہے، عشاء کا وقت کیا ہے۔ جو بھی نمازیں ہیں کوشش کریں کہ اول وقت میں ان نمازوں کو ادا کیا جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خصوصی تاکید کی ہے۔ اور یہ جو آیت کریمہ کے جمع بین صلاتین کر دیتے تھے، مغرب عشاء پڑھا دیتے تھے، اتنا آسمان ابر آلود ہے، بارش ہو جائے گی، چنانچہ وہ دو نمازیں نپٹا کر کے نکل جاتے تھے۔ جبکہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، ہر نماز اپنے وقت پر فرض ہے۔ آپ مغرب میں آئیں، آسمان ابر آلود ہے یا بارش ہو رہی ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، مغرب کے وقت میں مغرب پڑھ لیجیے۔ آپ چلے گئے، عشاء کا وقت ہو رہا ہے، پھر بارش ہو رہی ہے، تو اللہ کے رسول کی حدیث ہے نا، صلو فی رحالکم، گھر میں پڑھ لے نماز۔ نہیں آ سکتا مسجد کو تو گھر میں پڑھ نماز، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری سہولت دی۔ ہاں یہ الگ بات ہے مسلسل 8 دن سے بارش ہو رہی ہے، 4-5 دن سے بارش ہو رہی ہے، اس موقع پر اگر جمع بین صلاتین کرتے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں۔ آسمان میں نظر اٹھا کر کے جمع بین صلاتین کرنا یہ کیسے درست ہو سکتا؟ اور اسی طریقے سے ہمارے جماعت کے اندر بھی یہ وبا بڑی عام ہوتی جا رہی ہے کہ جماعت کے ذمہ داران جلسے منعقد کرتے ہیں، بڑے بڑے مقررین کو بلا رہے ہیں، اور وہ بلانے کے لیے لوگوں کو مینیج کرنے کے لیے مغرب کے ساتھ عشاء کو بھی جمع کر کے پڑھا۔ یہ کون سی کہاں ہیں، دلیل کہاں ہے آپ کے پاس؟ جلسہ پروگرام آپ آرگنائز کر رہے ہیں تو عشاء کو اس کے وقت سے اٹھا کر کے مغرب میں پڑھا دیں گے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا۔ اور بعض لوگ آج ایسے بھی ہیں جو کارپوریٹ لائف جی رہے ہیں، تو ان کو بھی بعض لوگوں نے یہ فتویٰ دے دیا ہے کہ دیکھیں آپ بہت زیادہ مصروف رہتے ہیں، آئی ٹی سیکٹر میں کام کرتے ہیں، تو ایک کام کیجئے، نہ فجر پڑھیے، نہ ظہر پڑھیے، نہ عصر پڑھیے، نہ مغرب پڑھیے، نہ عشاء پڑھیے، رات میں آئیے، آرام کیجئے اور کھا پی کر کے 5 نمازیں ایک ساتھ پڑھ لیجیے۔ ایسے بھی لوگ پائے جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز اس کے وقت پر تمہیں ادا کرنی ہے۔ آگے اللہ رب العالمین نے شرک کی نفی کی۔ اللہ نے کہا ہے کہ اللہ ہر گناہ کو معاف کر سکتا ہے،
لیکن اس کی ذات میں کسی اور کو شریک کیا جائے، اس کی عبادتوں میں کسی اور کو ساجی اور پارٹنر بنایا جائے، یا جو افعال اس کی ذات کے ساتھ خاص ہیں اس میں کسی اور کو ساجی بنایا جائے، اللہ اس جرم عظیم کو، اس کرائم کو کبھی معاف نہیں کرے گا۔ زنا معاف ہو سکتا ہے، شراب نوشی معاف ہو سکتی ہے، قتل معاف ہو سکتا ہے، غیبت، چغلی، جھوٹ، کوئی بھی گناہ ہے، چاہے حقوق اللہ سے ہو، حقوق العباد سے ہو، معاف ہو سکتا ہے، لیکن یہ جو معاملہ ہے، شرک کا جو معاملہ ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کے یہاں کوئی معافی نہیں ہے۔ اللہ نے کہا فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، اللہ نے ایسے لوگوں کے اوپر جنت ہی کو حرام کر دیا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں کہ وہ احباب جو ایک سے زیادہ نکاح کرنے کے خواہش مند ہیں، تو ان کے لیے اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ کو نازل کیا اور کہا وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ۔ انسان کا، مرد کا جو مزاج ہے وہ یہ ہے کہ وہ ایک سے زیادہ نکاح کرنا چاہتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم ہرگز، اگر تم 2-3 نکاح کرو گے تو ہرگز اپنی گھر کی عورتوں کے درمیان میں عدل نہیں کر پاؤ گے، انصاف تم سے نہیں ہوگا، یہ اللہ رب العالمین نے کہا ہے۔ اور کیونکہ قلبی جو میلان ہوتا ہے، محبت ہوتی ہے، اس پر کسی کا کنٹرول نہیں ہوتا، ایک سے 2 بیویاں ہیں، کسی اور کی طرف زیادہ مائل ہے، ایک کی طرف کم ہے، اس سے زیادہ ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ تم حریص ہو، یعنی کہ تمہارے اندر لالچ ہے ایک سے زیادہ نکاح کرنے کی، تمہارا شوق ہے، تم سمجھتے ہو کہ تم نان و نفقہ کو ادا کر سکتے ہو، لیکن ایسا ممکن نہیں ہے، ہرگز تم انصاف نہیں کر پاؤ گے۔ یہ اللہ رب العالمین نے ذکر کیا، کیونکہ اس کا سب سے بڑا نقصان کیا ہوتا ہے کہ اگر آدمی ایک سے زیادہ نکاح کر لے تو ایک کی طرف زیادہ جھکاؤ ہو جاتا ہے اور دوسری کو ایسے چھوڑ دیتا ہے بغیر زوج، گویا کہ اس کا کبھی شوہر ہی نہیں تھا، کل معلقہ، بیچ میں لٹکا دیتا ہے۔ تو کہا کہ فلا تمیل کل المیل فتذروها کالمعلقہ، ایک کی طرف پورا راغب ہو گیا اور دوسری کو لٹکا کر کے چھوڑ دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دیکھو یہ تم سے نہیں ہو سکتا، یہ تمہاری طاقت کے باہر ہے۔ اور اسی طریقے سے جائز ہے، لیکن اللہ نے کہا بہتر یہی ہے کہ تم ایک پر اکتفا کرو، حرام نہیں ہے، جائز ہی ہے، لیکن ایک پر اکتفا کرو، یہی زیادہ بہتر ہے تمہارے لیے۔ پھر اخیر میں اللہ رب العالمین نے منافقین کی چند صفات کو ذکر کیا۔ اللہ نے کہا ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم، منافق یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ وہ خود کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ اور منافقین کی بعض صفات ہے وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، نماز کے لیے ٹھہرتے ہیں تو بڑی سستی، غفلت اور لاپرواہی سے، جان سے ٹھہر رہا ہے۔ یراؤون الناس، لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھ رہا ہے۔ ولا یذکرون اللہ الا قلیلا، اللہ کو بہت کم یاد کرتا ہے، برائے نام اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے۔ تو یہ منافقین کی صفت ہے۔ منافق وہ ہے جو ظاہری اپنے آپ کو تو مسلمان کہتا ہے، لیکن جس کا دل کافر ہے، جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض اور نفرت رکھتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے کہا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافق جہنم کے سب سے نچلی سطح اور نچلے گڑھے میں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام کو قرآن کریم کا فہم و تدبر عنایت فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔